ہے وہ گرامر کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ گرامر کے اعتبار سے۔ اور علم بیان کی بنیادی جو اصطلاحات ہیں وہ کتنی ہیں؟ چار۔ کتنی ہیں؟ چار۔ نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 مجاز مرسل، اور نمبر 4 کیا ہے؟ کنایہ۔ اب تشبیہ کے ہم نے آج تعریف بھی پڑھنی ہے اور اس کے ارکان تشبیہ بھی پڑھنے۔ تو تشبیہ کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا۔ لغت کے اعتبار سے تشبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یوں بنے گی کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق اس طرح قرار دینا کہ اس کی خوبی اور یا خصوصیت کی بنا کے اوپر، کسی چیز کی مشترک خوبی یا خصوصیت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ۔ پھر اس کے متعلق یہ ہے کہ ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ تو آپ نے کہنا ہے ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ کتنے ارکان تشبیہ؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 حرف تشبیہ، اور نمبر 4 کیا ہے؟ وجہ تشبیہ، اور نمبر 5 غرض تشبیہ ہے۔ یہ تشبیہ کے ارکان ہیں۔ تو آپ نے ایک چیز تو یہ یاد رکھنی ہے کہ تشبیہ لغت کے اعتبار سے کس کو کہتے ہیں اور اصطلاح کے اعتبار سے کس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ تو آپ نے کہنا ہے 5 ہے۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، اور نمبر 3 حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، اور غرض تشبیہ۔ اب جو یہ مثال دی گئی ہے، اس مثال کے اندر ہم نے ساری چیزوں کو جدا جدا کرنا ہے کہ مشبہ کون سا ہے، مشبہ بہ کون سا ہے، اور حرف تشبیہ کیا ہے، اور وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب جو مثال ہے یہ نثری عبارت کے اعتبار سے ہے کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اب بچہ مشبہ آ گیا، بچہ کیا آ گیا؟ مشبہ آ گیا، اور چاند جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے یہ مشبہ بہ آ گیا، اور اس کے اندر جو کی طرح یہ جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ کی طرح کیا ہے؟ حرف تشبیہ، اور خوبصورت یہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ۔ اب غرض تشبیہ یوں بنے گی کہ بچہ جو ہوتا ہے، چاند جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ہے، تو اس کی خوبصورتی کی بنا کے اوپر باپ نے اپنے بیٹے کو چاند کے ساتھ کیا دی؟ تشبیہ دی۔ یہ غرض تشبیہ بن گئی۔ تو آج کے سبق کے اندر آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو علم بیان کی یعنی بنیادی اصطلاحات ہیں ان میں سے تشبیہ جو ہے اس کی ایک تو تعریف یاد رکھنی ہے، دوسرا ارکان تشبیہ، اور یہ مثال یاد رکھنی ہے۔ تو پھر اس کے اندر ساری چیزوں کو جدا جدا کرنا ہے کہ مشبہ کون سا ہے اور مشبہ بہ کیا ہے اور حرف تشبیہ کیا ہے، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ کیا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر علم بیان کی بنیادی اصطلاحات میں سے صرف ہم نے تشبیہ کی تعریف اور اس کے ارکان کو بیان کیا ہے۔